السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ اچھا جی، آج میں بنا رہی ہوں دم کا قیمہ، تو اس کی ریسیپی آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ ایک میڈیم سائز کا پیاز لیا ہے جس کو میں نے بہت کم پانی کے ساتھ بلینڈر میں اچھے سے ڈال کے بلینڈ کر لیا ہے۔ پیاز کو بہت فائن سا بلینڈ کرنے کے بعد ہم اسے ایک باؤل میں شفٹ کر دیں گے اور سارے مسالے ہم اب اس میں ایڈ کریں گے۔ میں نے لیا ہے آدھا کلو قیمہ۔ آدھا کلو قیمے کے حساب کی ریسیپی میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں۔ پیاز جو میں نے بلینڈ کی تھی اس میں نے ڈالا ہے 1 سے 1.5 چمچ جنجر گارلک پیسٹ۔ اس میں گیا ہے نمک، لال مرچ پاؤڈر، کالی مرچ پاؤڈر۔ آپ لوگ مسالے اپنے ٹیسٹ کے حساب سے اپ اینڈ ڈاؤن کر لیجیے گا، لیکن جو چیزیں ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دی ہیں، کیونکہ ہمارے ہاں ذرا مسالے کم کھائے جاتے ہیں تو میں تھوڑا کم رکھتی ہوں، اور یہ بالکل نارمل ہوتا ہے، کم نہیں ہوتا ہے، تو آپ یہ والے مسالے بالکل پرفیکٹ ریسیپی کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ آدھا ٹی اسپون ڈالا میں نے گرم مسالہ، اور اس میں نے ایڈ کیا ہے تقریباً 2 ٹیبل اسپون بھر کے تکا مسالہ، جو میں نے لیا تھا شان کا، کسی بھی کمپنی کا لے سکتے ہیں آپ۔ یہ سب ڈالنے اسے اچھی طریقے سے ہم نے مکس کر لینا ہے تاکہ سارے مسالے بالکل اچھے سے یکجان ہو جائیں۔ اب اس میں ڈالیں گے ہم قیمہ۔ میں نے لیا ہے بیف کا قیمہ، آپ کا جو دل چاہے آپشنل ہے، کچھ بھی لے سکتے ہیں۔ اچھا، میں نے اس مسالے میں کہیں پہ بھی کوئی گوشت گلانے کا پاؤڈر ایڈ نہیں کیا، نہ میں نے اس میں کچا پپیتا ایڈ کیا ہے، تو بس میں نے اس کو سمپل مسالوں کے ساتھ لگا کے میرینیٹ کر دیا تھا۔ بہت اچھا ہوگا اگر آپ اس کو ایک رات پہلے بنا کے میرینیشن کر کے اس کو رکھ دیں۔ اس کے بعد میں نے اس کو بنایا ہے پریشر کوکر میں، کوکنگ آئل ایڈ کیا ہے، اچھے سے گرم ہو جائے گا تو اس میں ہم قیمہ ڈال کے اس کو بھون لیں گے۔ کوکر میں اس لیے بنایا ہے کیونکہ اس میں پھر کوئی چیز ایکسٹرا ایڈ کرنے کی ضرورت مجھے پڑی نہیں، اور یہ کوکر میں ہی اتنا اچھا سا گل گیا تھا کہ پھر نیڈ رہی نہیں۔ کوشش کریں کہ آپ بھی اس میں کوئی ایسی چیز ایڈ نہ کریں جس سے کہ اس کو گلانا پڑے، اور اگر اسی طریقے سے لو فلیم پہ بھی بنائیں گے نا تو یہ بہت آرام سے بن جائے گا۔ تو یہاں پہ میں نے پریشر کوکر 25 منٹ کے لیے سیٹ کرنا ہے، اور 25 منٹ میں گوشت میرا بالکل یہ گل جاتا ہے جب بھی میں نے بنایا ہے۔ یہاں پہ دیکھیے کوکنگ آئل کے اندر قیمہ اتنا بھونا ہے کہ اس کا جو بھی پانی تھا وہ بالکل اچھے سے ختم ہو چکا تھا، بالکل ڈرائی ہو گیا تھا۔ اس اسٹیج پہ آ کے میں نے اس پوائنٹ پہ اس میں نے ایڈ کیا ہے دہی۔ دہی ایڈ کرنے کے بعد بھی میں اس کو اتنی دیر پکاؤں گی کہ دہی کا پانی بالکل خشک ہو جائے۔ اس ٹائم پہ اس کی بھنائی اتنی ہو چکی ہوگی کہ اس کے بعد جب میں کوکر بند کروں گی اس کو پکانے کے لیے تو یہ بالکل کوک ہو جائے گا۔ تو پانی آپ اپنے حساب سے ڈال لیجیے گا، میں نے اپنے حساب سے ایڈ کیا تھا اس میں، کیونکہ جب میں نے کوکر کھولا تو اس کا پانی بالکل ڈرائی ہو چکا تھا اور میرا قیمہ فل ٹائم ریڈی تھا۔ اچھا، چاہیں تو ہلکا سا اس کو ڈھلکواں سا بنانے کے لیے آپ اس میں 1 سے 2 گھونٹ پانی اتنا ایڈ کر سکتے ہیں، جیسے ہاف ٹو بی ہاف گلاس، اگر آپ کو ایسا چاہیے ہو تو، اور بالکل بھنا ہوا چاہیے ہو تو پھر یہ سمجھے ریڈی ہے۔ دیکھیں اس طرح یہ میرا قیمہ ڈن ہو چکا تھا، اور یقین کریں اس کا اتنا کلاس کا فلیور شاندار کہ آپ کہیں گے کہ جیسے آپ نے کہیں بازار سے منگوا کے کھایا، ریسٹورنٹ اسٹائل کا ہے، آپ کی تعریف ہونا پکا ہے۔ کوئلے کا دم دیجئے، اس سے اس کا اصل فلیور پتہ چلتا ہے، جو اصل اس کا ٹیسٹ آتا ہے وہ کوئلے کے دم سے آئے گا۔ یہاں یہ دینے کے بعد میرا قیمہ تھا تیار، جس نے بھی کھایا ہے آج تک اللہ کا شکر ہے، اس کی بہت تعریف کی ہے، اور تعریف کرنے کے ساتھ ساتھ فرمائش بھی کی گئی ہے نیکسٹ ٹائم کے لیے کہ یہ ضرور بنائیے گا۔ تو یہ ایسی ریسیپی ہے، آئی ہوپ آپ کو بھی یہ ریسیپی اچھی لگی ہوگی۔ تو بس اب ہم کھانے لگے ہیں کھانا، اور آپ بھی جلدی سے اس ریسیپی کو ٹرائی کریں اور کھا کے بتائیں کہ کیسی بنی۔ آئی ہوپ آپ کو آج کا ولاگ اچھا لگا ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں نئی ریسیپی کے ساتھ۔ ٹل دین اللہ حافظ اینڈ ٹیک کیئر۔